بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرے بڑے بھائی کا قتل ہم سب پر پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ ہمارے علاقے کی روایت کے مطابق چرگا بٹھایا گیا تو ہم نے قتل کا بدلہ قتل ہی مانگا، جبکہ قاتل کے گھر والے اس پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ انہوں نے بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی جرگے کو ونی دینے کا اعلان کر دیا۔ ہمیں اپنا اندر کا غبار نکالنا تھا، اور اس کے لیے وہ بندہ جس نے قتل کیا تھا وہ نہ ملا تو اس کی بہن سہی تو ہم بھی راضی ہو گئے۔ میں اپنی جیت کی خوشی اپنے جیسے عیاش دوستوں کے ساتھ منا کر گھر لوٹا تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ میں اندر گیا تو میری والدہ نے اٹھ کر میری بالائیں لیں۔ خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، دشمن کی بیٹی کو اپنی محبوبہ کبھی مت بنا لینا، اس کو پیر کی جوتی بنا کر رکھنا، اس سے تیرے مرحوم بھائی کی روح کو بڑی خوشی ملے گی۔ اپنے بھائی کے ساتھ مرحوم جیسا لفظ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ غصہ میرے رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ میں شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں جا پہنچا، جہاں میری دلہن میری سیج پر بیٹھی پہلے سے ہی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے اس کے آنسو دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے اس کو بالوں سے پکڑا تھا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے پرسکون کر رہی تھی، اس لیے میں اس پر تشدد کرتا رہا۔ اس کو مار مار کر جب میں تھک گیا تو بولا، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ مجھے اس کی حرکت عجیب لگی تھی۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں گئی۔ جب وہ کھانا لائی تو میں نے اس پر ہی کھانا الٹ دیا اور بولا، جاہل عورت، ٹھنڈا کھانا لے آئی ہو۔ وہ خاموش ہی رہی، پھر کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں نشے کی حالت میں نہ جانے کب سو گیا، کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے اس لڑکی کو کمرے کے کونے میں سوتا ہوا پایا تھا۔ اس کی جانب دیکھ کر مجھے ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس کو مخاطب کیا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں بولا، جاؤ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اس میں ایک جلا ہوا پراٹھا پڑا تھا اور ٹوٹا پھوٹا سا انڈا۔ میں نے وہ پراٹھا اٹھا کر ٹرے دیوار پر دے ماری تھی۔ میں بولا، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے؟ وہ جو کل سے خاموش تھی آج بول ہی پڑی تھی۔ آپ کی ماں نے بھی تو آپ کو کچھ نہیں سکھایا۔ اس کے الفاظ چبھتے ہوئے تھے، مگر چہرہ بڑا پرسکون تھا۔ اب تم میرے ساتھ زبان لڑاؤ گی؟ اتنا کہہ کر میں نے ایک بار پھر سے اس پر برسنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ جب نیل و نیل ہو گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کل کے برعکس آج وہ مار کھا کر روئی نہیں تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، عورت پر ہاتھ اٹھا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہادر ہو؟ میں اسے مرد کو بزدل کہتی ہوں، جو عورت کو مار کر خوش ہوتا ہے۔ اس کی زبان نے مجھے زج کر دیا تھا۔ میں اس کو دھکا دے کر خود باہر نکلنے لگا تو وہ بولی، مجھے تب تک مارتے رہو جب تک میرا سانس میرا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا۔ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مجھے معصوم سی لگی تھی، زخمی سی پری۔ میرا دل نہ جانے کیوں اس کے لیے دکھ سا گیا تھا۔ میں چپ چاپ ہی باہر نکل گیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا مجھے میری امی اور 2 بڑی بہنیں روتی ہوئی نظر آئیں۔ ماں اور بہنیں ایک ایک نے بڑھ کر مجھے مبارکباد دی تھی کہ میں نے دشمن کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، مگر میری سب سے چھوٹی بہن صبح ہی مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ امی نے میرے لیے ناشتہ بنایا تو میں آرام سے بیٹھ کر کھانے لگا۔
اتنی دیر میں میرے ابو بھی آ گئے تھے۔ وہ زمینی معاملات پر گفتگو کرنے لگے تھے، لیکن میری سوئی دشمن کی بیٹی پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ معصوم سی دشمن کی بیٹی، ڈری ہوئی مگر بہادر سی۔ ہم قبائلی لوگ بڑے سخت جان اور سخت دل ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹی موٹی باتوں پر روتے نہیں ہیں، مگر ایک بار جو ہمیں رلا دے تو پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اس لڑکی کے بھائی نے میرے پورے خاندان کو رلا دیا تھا، پھر میں اس سے انتقام کیسے نہ لیتا۔ میرا نام حیدر علی ہے۔ میں چٹا، ان پڑھ، آوارہ قسم کا انسان تھا، اپنی موج مستی میں گم رہنے والا۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا جب مجھے خبر ملی کہ میرا بھائی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے سر سے کسی نے سایہ ہی چھین لیا ہو۔ میرا بڑا بھائی میری کل کائنات تھا۔ ہمارے علاقے میں ہم لوگ اپنے فیصلے جرگوں میں کرتے ہیں۔ ہم پولیس کے چکر میں نہیں پڑتے تھے، اس لیے ابو نے جرگہ بلا لیا۔ ابو نے جرگے میں اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ انہیں قاتل دے دیا جائے، مگر دوسری پارٹی نے قاتل دینے کے بجائے قاتل کی بہن کو غنی کر دیا تھا۔ اسی شام نکاح ہوا اور غنی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ امی بہت خوش تھیں۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے کہ زمرد خان کو اپنی اس اکلوتی بیٹی سے بڑی محبت ہے۔ یہ لڑکی اپنے اس بھائی بہاول خان کی بھی بڑی لاڈلی ہے، جس نے مجھ سے میرا لال چھین لیا۔ میں اپنے دل کا ہر زخم اس لڑکی کے وجود پر نقش کر دوں گی۔ میں بھی اپنی جیت میں بڑا خوش تھا۔ مجھے لگا تھا کہ غنی ہو کر آنے والی لڑکی بس غنی ہی ہوگی، جس سے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے سکوں گا، اس پر ہر ظلم کر کے اپنی ماں کے تڑپتے دل کو سکون دوں گا، کیونکہ دستور بھی یہی تھا، یہی صدیوں سے ہوتا آیا تھا۔ میں نے دیکھا بھی یہی تھا۔ غنی ہو کر آنے والی لڑکی کو نوکرانی بنا کر رکھا جاتا تھا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ مگر مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ غنی بھی انسان ہی ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تو وہ مظلوم بن کر روتی نہیں تھی، بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، یا پھر بات کچھ اور ہی تھی جسے میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ میری امی بھی اس پر ہاتھ اٹھاتی اور دو بہنیں بھی، مگر جو سب سے چھوٹی سبوہی تھی وہ پشمینہ کو کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ ایک دن سبوہی میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، لالا، پشمینہ کوئی ان پڑھ لڑکی نہیں ہے جو مار کھا کر سہم جائے گی۔ اس نے اسلام آباد یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا ہے، وہ اپنا اچھا برا سب جانتی ہے، اس پر ظلم نہ کیا کرو۔ سبوہی کی بات سن کر میری بڑی بہن آ گئی۔ اس نے سبوہی کو گھور کر دیکھا اور غصے سے بولی، تو چپ کر جا، نہیں تو سب کو بتا دوں گی کہ تو پشمینہ کے ساتھ کیا رازداریاں کرتی پھرتی ہے۔ سبوہی کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ چپ چاپ اٹھ کر میرے پاس سے چلی گئی تھی۔ میں نے باجی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، سبوہی پشمینہ کی طرفداری کیوں کر رہی تھی؟ تو باجی غصے سے بولی، ابو نے اس کو 5 جماعتیں پڑھا کر بہت بڑی غلطی کر لی تھی، یہ پڑھی ہوتی اور نہ یہ فساد ہوتے۔ وہ پڑھ لکھ کر خود کو ہم سے افضل تصور کرتی ہے، اس کو انسانیت کا بڑا خیال ہے۔ میں نے باجی کی باتیں سن کر سر ہلا دیا، مگر ان کی باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتا تھا، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، رات کو شراب کے نشے میں گھر لوٹتا۔ پھر میں پشمینہ کو بہت مارتا تھا، اکثر تو وہ مجھے ڈنڈا پکڑ کر کہتی، مجھے اور مارو، مجھے اتنی سی مار سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں اس موم کی گڑیا کو دیکھتا تو کبھی اس کے حوصلے کو۔ ایک دن مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آئی تو میں نے پشمینہ پر بے تحاشا ظلم کیا۔ جب میں نڈھال ہو گیا تو بولا، میں تم سے اپنے ناحق قتل ہونے والے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ ہاں، وہ ناحق ہی گیا ہے اس دنیا سے، میں نے کب انکار کیا ہے؟ مجھ سے بدلہ لو اپنے بھائی کی موت کا، میں حاضر ہوں۔ پشمینہ کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ خیر، میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں لوٹا تو وہ اپنی مٹھی میں کچھ چھپا کر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے شک ہوا آخر اس کے ہاتھ میں کیا ہوا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پشمینہ سے بولا کہ مجھے اپنی مٹھی کھول کر دکھاؤ۔
کیا ہے اس میں؟ وہ ڈری سہمی سی مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے وہ کر دیا جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ وہ اچانک فرش سے اٹھی اور باہر کی جانب بھاگ گئی۔ میں اس کے اقدام پر حیرت زدہ سا اس کے پیچھے بھاگا، مگر تب تک وہ اس چیز کو چھپا چکی تھی جو اس کی مٹھی میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں صحن میں کھڑا غصے سے بس اس کو گھورتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں گھر سے باہر جانے لگا تھا جب صبوحی کی آواز میرے کان میں پڑی۔ وہ باجی سے کہہ رہی تھی، باجی یہ راز لالا کو نہ بتانا، میرا پردہ رکھ لو۔ باجی کی کرخت سی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، پشمینہ سے دور رہو، اسی میں بہتری ہے ہم سب کی۔ صبوحی روتے ہوئے بولی، باجی وہ بے قصور ہے۔ باجی غصے سے بولی، تو پھر قصوروار کون ہے تم؟ میں ان دونوں کی باتیں سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبوحی اور باجی کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس سارے قصے میں میری بیوی کا کیا کردار ہے۔ میں گھر سے باہر آ کر بھی اس معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ شام کو گھر جلدی لوٹ گیا تو امی نے بتایا کہ باجی رشتے کے لیے کچھ لوگ کل گھر آئیں گے۔ میں بڑا خوش ہو گیا تھا۔ باجی کی عمر کافی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں مل پایا تھا۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ امی نے بھی ہر چیز کا بہترین انتظام کیا تھا، مگر پھر بھی انکار ہو گیا۔ میں بڑا حیران سا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ انکار کیوں ہوا ہے، تو امی بولی، ان لوگوں کو تیری باجی پسند آ گئی تھی، مگر یہ کرم جلی ہمارے دشمن کی بیٹی ان کے سامنے آ گئی۔ اچانک باجی اٹھی اور انہوں نے پشمینہ کو بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، کیا میں کم ظالم تھا جو اب میرے گھر والے بھی اس بیچاری پر مظالم ڈھانے لگے ہیں؟ باجی بولی، یہ اپنا نیل اور نیل چہرہ لے کر ان عورتوں کے سامنے آ گئی۔ امی نے انہیں بتایا کہ ونی ہے، مگر وہ عورتیں ڈر کر چلی گئیں اور بولیں، جس گھر میں ونی ہو ہم وہاں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کریں گے۔ باجی نے سارا قصہ پشمینہ کو سنایا تھا۔ تب ہی صبوحی آگے بڑھی۔ اس نے باجی کا ہاتھ جھٹک دیا اور پشمینہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں باجی کو تسلی دے کر جب کمرے کی طرف گیا تو مجھے صبوحی کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے بھائی کے مرنے کی سزا صرف تم ہی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تم نے تو نہیں مارا نا اسے؟ تم یہ سچ سب کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس پر پشمینہ بولی، میں نے ہی تو مارا ہے تمہارے بھائی کو، میں ہی تو قصوروار ہوں۔ تمہیں میرے ماتھے پر مجرم لکھا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ میں اس کی باتیں اور لہجہ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ کیا میرے بھائی کو پشمینہ نے ہی مارا تھا؟ کیا پتہ اس کے بھائی بہاول خان نے اپنی بہن کا الزام اپنے سر لے لیا ہو۔ کافی عجیب صورتحال تھی۔ میں سچ کی تلاش میں تھا، مگر میں ابھی تک ناکام ہی رہا تھا۔ رات کو جب میں سو رہا تھا تو میری آنکھ پشمینہ کی آواز سن کر کھلی تھی۔ وہ کسی سے میری شکایت کر رہی تھی۔ میں نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ شاید اس کے پاس کوئی خفیہ موبائل تھا جس سے وہ اپنے گھر رابطہ کر رہی تھی اور ہر خبر اپنے والدین کو دیتی تھی، مگر وہ اپنے ضرورت کے سامان کے ساتھ صرف ایک پوٹلی لائی تھی جس میں اس کے فقط 2 سوٹ تھے۔ میرا شک اب صبوحی پر گیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے چوری چھپے پشمینہ کو اپنا موبائل دے دیتی ہو۔ نہ جانے میں ابھی تک یہ معمہ حل کیوں نہ کر پایا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب عورتوں کے ہاتھ کا مہرہ نہیں بنوں گا۔ میرے دل میں جو آیا وہی کروں گا۔ میں نے اب اس پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ امی نے گھر میں خوب فساد ڈالا۔ باجی مجھ سے بڑا جھگڑائی۔ ابو نے بھی خوب تانے دیے کہ میں بھائی کو بھول گیا ہوں، مگر میں خاموش ہی رہا۔ مگر جب صبح میرے پاس آئی اور بولی، لالا تم نے بہت اچھا کیا ہے، اب کسی کی بات میں آ کر پھر سے پشمینہ پر ظلم نہ کر دینا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب جب تم پشمینہ کو مارتے ہوگے میرے بڑے لالا کی روح کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں نے صبح کو بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تو وہ بولی، جو مر جاتا ہے اس کے نام پر صدقہ خیرات دی جاتی ہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں، مرنے والے کے نام پر کسی زندہ انسان کو دکھ نہیں دیا جاتا، ظلم نہیں کیا جاتا۔
میں خاموش ہی رہا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا، لیکن میرا دماغ گھر کے معاملات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ مجھے کوئی کون بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے یا پرائے۔ اس پریشانی میں میرا دل شکار سے چاٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنے دوستوں سے معذرت کر کے گھر واپس چلا گیا۔ گھر گیا تو امی اور پشمینہ کے علاوہ گھر پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ باجی اور سبو کہاں ہیں، تو امی گھبرا گئی تھیں۔ امی بولی یہیں پڑوس میں گئی ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو پشمینہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بولی سبو ہی بھی میرے گھر گئی ہے اور باجی بھی، لیکن میں اپنے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ میں تو فنی ہوں نا۔ میں نے سبو ہی کو بہت روکا کہ وہ وہاں نہ جائے، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی۔ اس نے پہلے بھی نہیں سنی تھی، اب بھی وہ کسی کی نہیں سنتی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا۔ مجھے دیکھ کر پشمینہ ڈر گئی تھی۔ میں بولا مجھے بتاؤ تم کس کے ساتھ بات کر رہی تھی؟ وہ خاموش ہی رہی، اس کے دونوں ہاتھ بھی خالی تھے۔ تھوڑی ہی دیر تک سبو اور باجی بھی آ گئی۔ میں جلدی سے سبو کے پاس گیا اور بولا کہاں گئی تھی تم؟ تو وہ سہم سی گئی تھی اور ڈرتے ہوئے بولی پڑوس میں گئی تھی۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ میرا رخ کامل کے گھر کی طرف تھا۔ کامل اس دن میرے بھائی کی موت کا عینی شاہد تھا۔ میں نے کامل سے کہا کہ تم مجھے آج سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ کامل بولا لالا میں اس دن کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب میں نے آذر لالا کو کھیتوں میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ سیاہ برقعے میں ایک لڑکی بھی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میں چپکے سے آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا آذر لالا نے اس لڑکی کو ایک تحفہ دیا اور بولا آج ہم آخری بار اس طرح چھپ کر مل رہے ہیں۔ میں پرسوں تمہارا رشتہ لے کر آؤں گا، اس کے بعد ہم شادی کے بعد ہی ملیں گے۔ مجھے اچانک سے گولی کی آوازیں آنے لگیں تو میں دوسری جانب فصلوں میں چھپ گیا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا آنن فانن ہی ہوا تھا۔ جیپ والے مرد اپنی عورت کو کھینچ کر لے گئے اور آذر لالا کو مار گئے۔ کامل کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا کہ میرا لالا کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ مگر وہ کون تھی آخر؟ پھر میں فوراً گھر گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا مجھے پشمینہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی میں تو تمہاری دلہن بن کر اس گھر میں آنا چاہتی تھی، پھر میری قسمت میں تمہارا بھائی کیوں لکھ دیا گیا تھا؟ میں اپنے وجود کے ساتھ آگے بڑھا۔ پشمینہ نے مجھے دیکھ کر اپنی مٹھی میں کچھ چھپا لیا تھا۔ میں نیچے قالین پر بیٹھ کر اس کی مٹھی کھولنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ رونے لگی۔ اس نے میری منتیں کی کہ ایسا نہ کرو، مگر میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب میں ہر راز جاننا چاہتا تھا۔ میں نے زور زبردستی کر کے پشمینہ کی مٹھی کھولی تو اس میں میرے آذر لالا کی پاسپورٹ سائز کی تصویر تھی۔ میں نے پشمینہ سے کہا کہ اب جو کچھ بھی جانتی ہو سب کچھ سچ سچ بتا دو، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ پشمینہ روتے ہوئے بولی آذر علی ایک بار ہمارے علاقے میں آیا تھا۔ وہ ابو کے ساتھ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے چھت سے اس کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ اجنبی بڑا اچھا لگا تھا۔ پھر مجھے ایک شرارت سوچی۔ میں نے ایک خط لکھا، اس میں اپنا نام اور موبائل نمبر لکھ کر ملازمہ کے ہاتھ آذر علی کو بھجوا دیا۔ رات ہوئی تو اس کا فون مجھے آ گیا۔ یوں میری اور آذر علی کی آپس میں گفتگو ہونے لگی تھی۔ پھر ہماری دوستی ہوئی اور بعد میں دوستی محبت میں بدل گئی۔ وہ مجھ سے مل کر شادی کے معاملات طے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی ہی زمینوں پر بلایا تھا۔ وہ مجھے اپنے مالٹے کے باغ بھی دکھانا چاہتا تھا۔ یوں میں بڑی رازداری سے وہاں پہنچی۔ مجھے آذر علی نے اپنی ساری زمینیں دکھائیں، مگر پھر نہ جانے کیسے وہ سب ہو گیا۔ آپ لوگوں کی طرف سے کسی نے میرے بہاول لالا کو خبر کر دی کہ اس کی بہن آذر علی سے ملنے آئی ہے۔ میرا لالا وہاں آ گیا۔ پھر جو ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پشمینہ کی بات سن کر مجھے بڑا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ کس نے میرے بھائی کی مخبری کی تھی، میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر وہ بولی جس انسان نے بھی مخبری کی تھی وہ خود بے قصور ہے، اس نے یہ سب دانستہ نہیں کیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میرے بھائی کی جان چلی گئی تھی اور وہ مخبر کو بے قصور کہہ رہی تھی، اور پشمینہ پر چلانا شروع کر دیا۔ میں اس پر چیخ رہا تھا
جب اچانک سبو دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، لالا یہ ظلم اب بس ختم کر دیں، میں بتاتی ہوں کہ وہ مخبر کون تھا۔ وہ مخبر میں تھی۔ لالا مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں بھاول سے محبت کرتی تھی، میں اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے میرا اس کے ساتھ رابطہ تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آذر لالا اور پشمینہ بھی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اس دن آذر لالا جب پشمینہ کو ملنے جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا اس بات کا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں آج تمہاری ہونے والی بھابھی سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اتا پتہ پوچھا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بولے تھے وہ لڑکی باول خان کی بہن ہے۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آذر لالا کی شادی کے بعد ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ میں نے یہ ساری بات باول خان کو بتا دی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ باول خان یہ سب کر گزرے گا۔ میں اکا بکا سا بیٹھا ان دونوں کے منہ تکتا رہ گیا تھا۔ اس سارے قصے میں تو مجرم کوئی تھا ہی نہیں، پھر سزا کس کو دی جاتی؟ میں نے سبو سے پوچھا کہ اس کے متعلق اور کون کون جانتا ہے؟ تو وہ بولی، امی اور باجی بھی جانتی ہیں۔ میں اس دن باول خان کے گھر گئی تھی، اس کو آخری بار کہنے کہ وہ غیرت مند بن کر خود کو میرے بھائی کے حوالے کر دے۔ اس کی بہن پر بہت ظلم ہو رہا ہے، مگر اس کو تو صرف اپنی جان کی پڑی ہے۔ اس دن وہ میری نظروں سے گر گیا۔ لالا وہ کم ضعف انسان ہے۔ میں ساری حقیقت جان کر بہت نادم ہوا۔ اب ضعف دکھانے کی باری میری تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پشمینہ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے گھر میں بہو کا مقام دلا کر ہی رہوں گا۔ دل تو اس کا بھی ٹوٹا تھا، محبت تو اس کی بھی چھینی تھی، پھر اس پر یہ ظلم کیوں کرتا؟ میں امی اور باجی نے اس پر احتجاج کیا تو میں نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ پشمینہ کا گناہ سبو سے زیادہ بڑا نہیں ہے، اس لیے اسے مزید سزا بھی نہیں دی جانی چاہیے۔ امی اور باجی یہ سن کر کپ کپا کر رہ گئی تھی، کیونکہ اگر میرے والد کو اس بات کا علم ہو جاتا تو سبو کا مرنا تو طے تھا۔ ساتھ میں اماں اور باجی پر بھی اس راز کو چھپانے پر جانے کیا سزا ملتی۔ میں نے عزم کیا تھا کہ میں یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں رکھوں گا اور پشمینہ کو اس کا مقام دلا کر ہی رہوں گا، اور الحمدللہ میں اپنے عزم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے گھر والے اب پشمینہ کو بہو کی طرح رکھتے ہیں اور وہ اب میرے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اپنے دل میں میرے لیے محبت بھی پیدا کر لے گی، کیونکہ میں اسے محبت سے جیتنا چاہتی ہوں۔